اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے سورہ طٰہٰ کا خلاصہ شیئر کروں گی۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 20 یعنی 20 نمبر سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 135 یعنی 135 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور لفظ طٰہٰ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کے معنی کے حوالے سے ہمیں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے جس میں انہوں نے کچھ صورتوں کو اپنا قیمتی اثاثہ کہا، ان میں سے سورہ طٰہٰ بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آیات کو سن کر مسلمان ہوئے تھے، یعنی انہوں نے قبول اسلام کا اپنا ارادہ کیا تھا، وہ یہی سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ جب وہ بڑے غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے تھے، ان کو مارا بھی تھا اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ لاؤ سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے جن آیات کی تلاوت کی تھی نا تو وہ سورہ طٰہٰ میں سے تھی، یعنی یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس سورت کا اگر مرکزی مضمون دیکھیں تو وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ اس سورت کے مضامین کا اگر جائزہ لیں تو اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس دعوت کا کام جو ہے آپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ آپ خود کو ہلکان کر لیں، یعنی کوئی بندہ ایمان لاتا ہے یا اس حق کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ اگر کسی بندے کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی ہوگی نا تو وہ اس حق کو ضرور قبول کرے گا۔ اصل میں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ کہنے کی تسلی دی اور کہا کہ یہ آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، کسی کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ نصیحت کر دیں اور انہیں ریمائنڈ کروا دیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی واضح کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو دعوت ہے یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، یعنی یہ قرآن اور دعوت حق کا جو کام ہے یہ کسی غریب فقیر کی کوئی التجا نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات کے بادشاہ کا شاہی فرمان ہے، تو اس کو منت سماجت کے انداز میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو باوقار طریقے کے ساتھ دوسروں کے سامنے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت قدرت اور علم والا ہے، وہ ہر ایک کے اعمال اور نیت کو جانتا ہے، اور سب کو ان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 یعنی 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلی ڈیٹیل ہے، اور ان کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں بیسیکلی۔ پہلا بچپن سے لے کر جوانی میں مدین پہنچنے تک، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مدین سے مصر واپسی کے دوران نبوت ملنے تک، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا کوہ طور پر اور آپ کو 2 معجزے عطا کیے تھے، اور ساتھ میں کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت حق دو، تو اس پر حضرت موسیٰ نے شرح صدر کی ریکویسٹ کی تھی اور ساتھ میں حضرت ہارون کو مدد کے طور پر نبی بنانے کی درخواست کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں باتیں، دونوں دعائیں جو تھیں وہ قبول فرما لی۔ تیسرا مرحلہ فرعون کو دعوت دینے سے لے کر آخر تک، جس میں جادوگروں سے مقابلہ شامل ہے، فلسطین کا سفر اور دریا کا پھٹنا، اور اس کے علاوہ فرعون کا ڈوب جانا اپنی قوم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجا کرنے کے واقعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات کا ذکر ہے کہ جب بچپن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا کی لہروں سے بچا کر فرعون کے محل تک صحیح سلامت پہنچایا، اور پھر اس کے بعد جوانی میں جب ان سے ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا نا غلطی سے، تو اس وقت فوجی نے پکڑنے آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فوجیوں سے بچایا۔ پھر مدین میں ان کے رہنے، کھانے پینے اور نکاح کا انتظام کروانا، پھر اس کے بعد جادوگروں سے مقابلہ جب ہوا تھا اس وقت ان کا غالب آنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزے عطا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے بات کرنے کا شرف بخشا، یعنی ہم کلامی اور نبوت عطا کی۔ تو یہ بہت سارے اسپیشل گفٹس تھے، جو اسپیشل احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ پر کیے۔
پھر سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے صبر اور نماز کی تلقین کی گئی، اور اس کے بعد آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے ذریعے انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ ابلیس کی پیروی نہ کریں۔ اور بالکل اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، اور انتظار کریں، آنے والا وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، یعنی کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ طٰہٰ کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔